بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ. ناظرین, اب آنے والا ہر پروگرام بڑا اہم ہوگا. بارشوں کا سیزن ختم ہو گیا, مونسون کا سیزن ختم ہو گیا. اب جو سیزن آ رہا ہے وہ سون ہے. سون بولے تو اب ہر روز بریکنگ نیوزیں آیا کریں گی. آج سے آپ لکھ لیں, آج کی تاریخ لکھ لیں. آج کی تاریخ سے ہر روز جو آپ صبح سے لے کے رات تک کئی بریکنگ نیوزیں سنا کریں گے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, اور یہ ایک ٹائم تک چلتی رہیں گی. اور بہت ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بہت کچھ اچھا بھی ہونے جا رہا ہے. ہم اپنے پروگرام میں یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیک کی. جو پی ایم ہاؤس لیک ہوئی اور وائس ریکارڈنگ آئی, وہ ٹیلر تھا. ٹیلر بھی نہیں کہوں گا, وہ ٹیلر سے بھی پہلے نہیں ہوتا. وہ جب آپ سینما جاتے ہیں تو بس لائٹیں بند ہوتی ہیں تو ایک وقت نام شام چل رہے ہوتے ہیں, ڈگا ڈگ میوزک. ٹیلر تو ابھی آئیں گے. آج ایک ٹیلر آ گیا ہے. اصل فلم باقی ہے, اور یہ ایک لیک نہیں ہے, دو نہیں ہے, یہ سیریز آف لیک آئے گی, اور کسی ایک پارٹی کی نہیں آئے گی. اس لیے کل بھی کہہ رہے تھے لوگ کہ بھائی یہ خوش ہو رہے ہیں, کل پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے تھے, مریم نواز کی آئی تھی, شہباز شریف کی آئی تھی. آج عمران خان صاحب کی آئی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. تو خوش کوئی بھی نہ ہو بھائی, سب کی آنی ہے. کہتے ہیں نا, دشمن مرے تو خوشی نہ منائی, سجن نے بھی ایک دن مر جانا ہے. تو سب سیاستدان اب پتہ لگے گا. کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, بھائی پی ایم ہاؤس کے بھی کان ہوتے ہیں, سی ایم ہاؤس کے بھی کان ہوتے ہیں, گورنر ہاؤس کے بھی کان ہوتے ہیں, اور آپ کے موبائل کے بھی کان ہوتے ہیں. اور یہ کانوں سے سننے والے بھی کہیں کہیں دور کہیں قریب بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو ہمارے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی تو کوئی فکر کرتا ہی نہیں تھا نا. اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. کاش کہ اس کی فکر ہو جاتی تو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اب فکر ہوگی. ہر بولا ہوا جو ان کی الفاظ ہیں جو ہوا میں ہیں, اب وہ آئیں گی اور ان کو اس کا پتہ بتائیں گی کہ کیا کیا ہو گیا. کچھ اس طرح ہوگا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیز رکی نہیں, خدا نہ خواستہ جو ریکارڈنگز ہیں اس کی عادی بھی آ گئیں, تو سیاستدانوں سے پہلے ہی عوام بیدار ہے, اب یہ نفرت کرنے لگے گی. تو خدا را جو کچھ بھی اس کے پیچھے کر رہا ہے, جو یہ کچھ بو رہا ہے, یہ نفرت کے بیچ مت بو. نفرت کے بیچ بوگے تو کوئی آم کا درخت نہیں نکلے گا یار. نفرتوں کے بیج ہی پلیں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے, آگے بھی آئے گا. آئندہ کے لیے سب سوچ لیں بھائی, ہر جگہ کے کان ہوتے ہیں. آج ابھی میں جو لیک ہوئی ہوں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی 2 4 5 6 آ جائیں, پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا. ابھی میں اس کی کروں, مریم کی یا شہباز شریف کی, جو آج عمران خان صاحب کی آئی ہے, اس پہ تھوڑی صبر کر جائیں. 2 4 5 6 جمع ہو جائیں, اگلے پروگرام میں ان کی بات ہوگی کہ کس سے کون کیا کہہ رہا تھا. آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑی خبر, جو خبریں تو اب تو روز آتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب آ بھی گئے, انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا. پرائم منسٹر کی جہاز میں گئے تھے, کیا ہی بات ہے. پی ایم کے ہی جہاز میں واپس آئے. ایسے کئی خوش نصیب پاکستان میں گزرے ہیں, جس میں سے اب اسحاق ڈار بھی ہیں. آتے ساتھ ہی سینٹ کا حلف اٹھا لیا, اور آتے ساتھ ہی کیا بات ہے کہ وزیر خزانہ بھی بن گئے. اور اسحاق ڈار کے بننے سے ڈالر بھی ڈر گیا اور وہ نیچے آ گیا اور آ رہا ہے. اللہ کرے اور نیچے آیا یار. پاکستان کو اگر کسی کے آنے سے فائدہ ہو رہا ہے اور ڈالر نیچے آ رہے ہیں تو یہ ہے. اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ ڈالر کیوں نیچے آیا, کیا وجوہات ہیں کہ کیوں اوپر جا رہا تھا. یہ بھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں, ابھی 2 4 5 دن گزرنے دیں, اس کو رکنے دیں. پہلے بھی کئی دفعہ نیچے آیا اور لوگوں نے بیچا ہے اور خریدنے والوں نے خریدا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہماری پیشن گوئی یہی ہے کہ یہ ڈالر اب نیچے آئے گا. ایک چیز اور بتا دوں, آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں. آج کی ڈیٹ کے بعد اب ہر آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہیں. سیاستدانوں کے لیے نہیں کہہ رہا, پاکستان کے لیے اچھے ہیں کوئی نہ کوئی, اور عوام کے لیے بھی اچھے ہیں. بہت دکھ دیکھ لیا ہماری عوام نے, بہت کچھ دیکھ لیا پاکستان نے. میں تو خیال میں یہ جو سیلاب کی تکلیف ہمیں دی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے آسانیاں نکالتا ہوں. تو ہو سکتا ہے یہ مشکل دیکھیں ہمارے لیے, اس کے لیے بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کر دی ہیں. ایک تو کہ وہ سائنس بولتی ہے کہ جب اتنی بارش ہو جائے, جب اتنی زمین پانی پی لے, تو اگلی 4 سے 5 6 کراپس بمپر ہوں گی. یہ سال تو مشکل ہوگا, لیکن اس سال بھی جو فرشتہ آیا تھا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل, جو اصل میں وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں اب دنیا سے. وہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کا بویا پاکستان کاٹ رہا ہے. یورپ, امریکہ, چائنا, یہ جو بڑے انڈسٹریل ملک ہیں,
اس کا کرتا دھرتا ہم لوگوں پہ بھگت رہے ہیں، آج ہمیں کل وہ ہوں گے. تو اس کے لیے پیکیجز آ رہے ہیں، اناؤنس ہو گئے ہیں پاکستان میں. فی الحال آٹے کے اور چاول کا ان چیزوں کا بحران نہیں آئے گا. یہ سامان اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا تو اور آ جائے گا، اور وہ فری آ رہا ہوگا. تو ان کی چیزیں بھی کم ہی ہوں گی. تیل کی قیمت بھی عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، یہاں بھی کم ہوگی. ڈالر کم ہو رہا ہے، ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اب چیزیں کم ہوں گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ایک سائنس کا بھی اصول ہے گراف کا، آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا دوں گا. جب کوئی چیز اوپر چلی جاتی ہے تو نیچے آتی ہے. قدرت ہے، ہر عروج کو زوال ہے. اور جب بالکل آپ زوال پہ آتے ہیں تو اس کو اوپر ہی آنا ہوتا ہے، اور اس سے نیچے اور نہیں جا سکتے. ایک جو لمٹ ہوتی ہے، تو اپنی لمٹ کے بالکل آخر تک پہنچ گئے تھے. اب ہم نے اٹھنا ہے، اور اب چیزوں کو اٹھنا ہے. اور قوم بھی اٹھ جاؤ، تھوڑی سی قوم کو بھی اٹھنا ہے. کچھ بولنا شروع کر دیا ہے قوم نے، معاف کیجیے گا، اور کچھ قوم اور بھی بولے گی. آگے چلتے ہیں. اسحاق ڈار کا آنے سے ایک چیز اور پتہ لگی، اصل طاقت کا چشمہ جس کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سابق خادم اعلیٰ اور آج کے خادم پاکستان ہیں، یا ان کو کوئی چلا رہا ہے. اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جب وزیر خزانہ استعفیٰ لندن میں جا کے دیتے ہیں، اور لندن میں ہی وزارت خزانہ کا تقرر ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، تو اندازہ ہو گیا کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں اور طاقت کا سچ چشمہ اس وقت کون ہے. اب آ رہا ہے نومبر، اور بڑے فیصلے ہونے ہیں. بڑی باتیں بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے یہاں ہوں گے یا وہاں ہوں گے. یہ فیصلے کہاں ہوں گے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بات کہنے کی ہے. اور وہ آخری جو یہ ہفتہ ہے، میں نے کہا نا بریکنگ نیوزیں بہت ساری آئیں گی، اور اس کے لیے تیار رہیں. تو یہ اس بات کے لیے بھی تیار رہیں، آنے والے چند دن، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی خبریں آئیں گی، جس میں سے ایک یہ بھی آ جائے گی. بڑی خبریں آئیں، مرزا آپ کا ریزائن ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کے بعد اس کے اندر کی خبر کسی نے دی، سوشل میڈیا میں کسی نے باہر کی خبر دی. بہرحال وہ آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن نو بال ہو گئی. اب جب نو بال ہو گئی، نو بال پہ آؤٹ نہیں ہوتا، وہ واپس آ گئے، لیکن وکٹ ہل گئی ہے ان کی. ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کی وکٹ گر جائے گی اور کوئی آ جائے گا. اور یہ بات بھی طے ہے، مگر یہ شاید مناسب وقت نہیں تھا، یا وجہ مناسب نہیں تھی، یا کچھ ایسا ہوا. بہرحال ذہن بنا چکے ہیں. جو اس کی پریس کانفرنس آپ سب نے دیکھی، اس میں لگ رہا ہے کہ وہ ذہن بنا چکے ہیں اور بہت چیزوں سے دل برداشتہ ہیں. بہرحال اس پہ بھی جب وہ جائیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے، ان کے کاموں پہ. آخر میں آتے ہیں کراچی کی، جو میں بات کرتا ہوں آپ کو کہ بیلنس آف پاور کراچی کا بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک طرف جو قوتیں ہیں جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں، اور دوسرا جو کراچی کی طاقت تھی، جو کراچی کی جماعت ہوا کرتی تھی ایم کیو ایم، وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی ہے. اس کی کامران ٹسوری کے آنے کے بعد رہی صحیح کسر بھی ختم ہو گئی. ان کے لیڈران اپنے مرکز میں نہیں ملتے، کوئی کسی کو کوئی شدید بیمار ہے، کوئی ایبسنٹ ہے، کوئی ہے نہیں، کارکنوں کو کوئی مل نہیں رہا. جو 4 6 5 لیڈر تھے، ان کی فیس ویلیو کا پتہ لگے گا. فیس ویلیو دیکھیں، فیس ویلیو کچھ نہیں. ایم کیو ایم جیسی جماعت میں فیس ویلیو یہ تھی، فاروق ستار نمبر 2 لیڈر مانے جاتے تھے، 3000 ووٹ لے پائے وہ. تو فیس ویلیو کو آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت میں کچھ نہیں تھا. اب بالکل ختم ہو گئی ہے. ختم تو ہو رہی ہے، لیکن بیلنس آف پاور تو مینٹین کرنا ضروری ہے. طاقت کا توازن کے لیے ضروری ہے بیلنس آف پاور. کل ہم نے ایک خبر سنی سوشل میڈیا میں، کیونکہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں الطاف حسن کا نام لینا منع ہے تو وہ نہیں آتی. لندن میں وہ ایک اہم مقدمہ سے بری ہو گئے، اور اس کی سب نے دیکھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. جو سوشل میڈیا تعلق ہے، وہ زاروں قطار رو رہے تھے خوشی میں. ان کے ساتھ 4 5 آدمی اور ہی بھی رو رہے تھے. ان سے پوچھا جائے کیوں رو رہے تھے، یوں کہ الطاف بھائی رو رہے ہیں، تو وہ بھی رو رہے تھے. بہرحال وہ خوشی کے آنسو تھے. اور کراچی میں اور سوشل میڈیا میں بڑی آوازیں آئی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک آواز آنے والی ہے، اور وہ ہے ہیلو کی آواز. اگر کراچی میں ہیلو کی آواز آئے گی اور بیلنس آف پاور ایک طرف کریں گے تو شاید رزلٹ میں کچھ فرق ہو، ورنہ آنے والے لوکل گورنمنٹ کے رزلٹ یک طرفہ ہوں گے. یہ تھا آج کا پروگرام، اور آنے والے پروگراموں میں ہم بہت ساری اہم بات کریں گے. میں نے کہا اب آنے والا ہر پروگرام اہم ہوگا، کیونکہ بہت ساری خبریں اہم سیریز کیو میں ہیں، اور وہ آپ تک پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے. اس کے اندر کی خبر بھی پہنچائیں گے. تب تک اپنا دوستو
خاص کر سیلاب زدگان کا جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.